مفتی صاحب میرا نام یاسر حسین بٹ، ضلع کشتواڑ، تحصیل بونجوا، جموں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت عدت کے دن اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار سکتی ہے؟ دیکھیں اصولی طور پر عدت شوہر کے گھر میں گزاری جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ عدت لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، تو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مثلا اس کے ساس سسر ظالم ہے یا وہ اس کو رہنے نہیں دے رہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں تو نکلنے کی اجازت ہے، ماں باپ کے گھر میں گزارنے کی اجازت ہے عدت۔ لیکن اگر ایسا کوئی عذر، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر عورت کا حکم یہی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو یا وہ عدت وفات کی ہو۔ طلاق کی عدت میں تو بعض اوقات یہ مشکل ہوتی ہے کہ طلاق کی ایسی صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے، ایسے پھڈے لڑائیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایسی صورت میں عورت کے لیے وہاں عدت گزارنا مشکل ہوتا ہے اور وہ ماں باپ کے گھر میں یعنی مجبوری سے اس کو آنا پڑتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن وفات کی صورت میں عموماً مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ وفات کی صورت میں لوگوں کی رحم دلی، لوگوں کے احساسات، جذبات اس کی فیور میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے لیے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ عدت آسانی کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ماں باپ کے گھر میں جا کے عدت گزارنا یہ جائز نہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میں عبد المنان کھتری گوگاواں انڈیا سے۔ میرا سوال یہ، آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ بعض اوقات جو لوگ اس طرح اسٹائل بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح کر کے یہ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایک ہی کہ کسی کے آستین ہی ہاف ہے، ہاف آستین الگ چیز ہے، ہاف آستین کے اندر آپ نماز پڑھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آستین پوری ہے اس کو فولڈ کرنا، اس کو اوپر کر کے نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن بہرحال مکروہ ہوگی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ وضو کر کے آتے ہیں اور امام رکوع میں ہوتا ہے تو آستینیں انہوں نے چڑھائی ہوتی ہیں اور ایسے ہی امام کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں آستینیں، تو بھائی طریقہ یہ ہے، آپ اگر امام رکوع میں آپ اس کو اپنی نماز پڑھنے دیں، آپ پہلے اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنی ٹوپی سیٹ کریں، آستینیں نیچے کریں، اگر وہ رکوع نکل جاتا ہے، رکعت نکل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس طریقے سے پڑھیں گے تو زیادہ قبولیت کے چانسز ہوں گے۔ اگر آپ نے بس اپنے اسٹائل سے پڑھنی ہے تو اس میں تو قبولیت کے چانسز کم ہو جائیں گے، تو اس لیے پورے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کر کے پھر نماز شروع کرنی چاہیے۔ چھت پر رکھی ہوئی ٹینکی یا زمین دوست ٹینکی ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ ناپاک ہونے کا آپ وہ بتائیں کہ ناپاک کیسے ہوئی ہے، کیا کوئی چیز گری ہے، کوئی گندا پانی آ گیا، اس کی تفصیل بتائیں، اس حساب سے اس کو واضح کیا جائے۔ اگر ہم موبائل پہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہوں اور سجدے کی آیت آ جائے تو بغیر وضو کے سجدہ کر سکتے ہیں یا وضو کرنا ضروری ہے؟ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت نہیں ہو سکتا۔ ہاں موبائل پر قرآن کریم سنتے وقت ہر وقت سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت موبائل پر سنتے وقت اس وقت لازم ہوتا ہے جب آپ کسی کو لائیو سن رہے ہوں، یعنی کوئی آدمی لائیو قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو لائیو سن رہے ہیں اور آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت آپ پر لازم ہوگا۔ اگر کوئی ریکارڈڈ آیت سجدہ کسی نے تلاوت کی، مثلا امام حرم کی کوئی تلاوت آپ گاڑی میں لگا کے سن رہے ہیں، لائیو نہیں ہے وہ، اور اس میں کوئی آیت سجدہ آ گئی تو پھر سجدہ تلاوت آپ پر لازم نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب محمد ارقم انڈیا ضلع ریرا بہار سے، کیا جمعے کے دن انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات روتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے؟ کیا ایسی کوئی حدیث کتب حدیث موجود ہے؟ واللہ اعلم، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم، سمیر شیخ انڈیا سے، جماعت سے نماز میں سلام کرتے وقت اگر انسان فرشتے اور امام کی نیت نہ کریں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن نیت کرنی چاہیے۔ آپ سلام کر رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کو سلام کر رہے ہیں۔ اس نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز میں حاضر رہتا ہے۔ جب آپ اس چیز سے بھی بےغم ہو جائیں تو پھر تو آپ نماز شروع کریں گے، ختم بھی ہو جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا شروع کب ہوئی تھی، ختم کب ہوئی تھی۔ مفتی صاحب محمد ارقم انڈیا ضلع ارریہ سے بہار سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے تو شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ڈر کے بھاگ جاتا تھا؟ جی حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، آپ کا ایک خاص مقام اور مرتبہ تھا، آپ کی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقار اور ایسا جلال اور ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی کہ شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کیا ہم بہت سی نیت کر کے صرف 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، مثلا تہجد، صلاۃ شکرانہ، صلاۃ التوبہ برائے ایصال ثواب وغیرہ وغیرہ؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز کے اندر آپ ایک سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔